للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی نیو ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی قاعدہ کورس کی آج ہماری 13ویں کلاس ہے۔ سبق نمبر 13 کو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ پہلی ویڈیو سے 1 by 1 کلاس اٹینڈ کر کے ہر کلاس کو اچھے سے دیکھ کر سمجھ کر آتے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس آپ لازمی کریں، ہو سکے تو اپنے دوست احباب میں ویڈیوز کا لنک شیئر کریں تاکہ سب لوگ قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑھ سکیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم آج کے سبق کو سمجھتے ہیں۔ بہت آسان سبق ہے۔ دیکھیں، 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں اکثر اس طرح کی شکل دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب اس کو کہتے کیا ہیں اور اس کو پڑھتے کس طرح ہیں، تو آئیے آج ہم اس بارے میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جو چھوٹا سا تشدید بنا ہوتا ہے 3 دندان والی جو یہ شکل ہے، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ قرآن مجید میں جب بھی یہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جس حرف کے اوپر تشدید ہو، ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر تشدید ہو یعنی چھوٹا سا W بنا ہوا ہو، اس حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ اب دیکھیے، تا پر تشدید آ گئی، تا مشدد ہو گیا، تو پر تشدید آ گئی، تو مشدد ہو گیا۔ الغرض جتنے بھی حروف ہوں گے جس کے اوپر تشدید آ جائے گی وہ حرف مشدد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سمپل ہو گیا۔ آئیے سیکنڈ پوائنٹ کو سمجھتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک۔ اب متحرک کسے کہتے ہیں؟ یعنی زبر زیر پیش والے حروف کو اپنے سے پہلے زبر زیر پیش والے حرف سے ملا کر ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ مزید سنیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو پڑھ کے بھی بتاتا ہوں ذرا رک کے کس طرح۔ دیکھیں، ایک تو ملانا یہ ہوتا ہے اتا، ایتا، اوتا، تو یہ ہمیں الگ الگ لگ رہا ہے، مطلب ہمیں یہ حمزہ بھی متحرک لگ رہا ہے اور تا بھی، حمزہ زبر آ، تا زبر تا، اتا لگ رہا ہے، لیکن ہم ذرا یہاں پر رک کے پڑھیں گے تو ہمیں واضح پتہ چلے گا کہ ہم نے حمزہ کو تا سے ملایا ہے، جیسے کہ اتا، اتا، اتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس والے پوائنٹ کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے مزید ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس حرف کے اوپر تشدید آئے گی وہ حرف مشدد ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ میم ہے، تو یہ رول، یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی میم کے اوپر تشدید آئے یا نون کے اوپر تشدید آئے تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اب غنہ کیسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس قاعدے کو سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن کریم میں ہمارے سامنے تشدید والا حرف آئے گا تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ حرف مشدد ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملانا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی میم کے اوپر یا نون کے اوپر تشدید آئے گی یعنی میم اور نون مشدد ہوں گے تو ہم نے ان میں 1 الف کی مقدار میں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ مزید آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غننے کا معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، غننے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیے حروف قلقلہ پر۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ اچھا، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا قلقلہ کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتاتا ہوں۔ مزید آپ کو معلومات چاہیے تو آپ لازمی سبق نمبر 11 سکون اور جزم، تو اس میں ہم نے مزید تفصیلات سے بتایا ہوا ہے حروف قلقلہ کے بارے میں۔ اب سبق کھول لیے ہیں تو آپ کو مزید بتاتا چلوں۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو حروف ہیں قاف، قا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ یاد رکھ لیں، اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے تشدید والے سبق پر جہاں پر ہم ابھی آلریڈی تھے، ٹھیک ہے، یہ آ گئے۔
اچھا وہاں حروف قلقلہ ساکن کا تھا، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ کس طرح ادا کریں؟ حمزہ طا زبر اب، طا زبر طا، ات طا، ات طا، ات طا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان تمام حروف کو جمانا ہے۔ دیکھیں یہاں پر قاعدے میں ریڈ کلر کے حروف ہیں، تو یہ حروف قلقلہ ہیں، ان میں آواز کو ساکن ہو تو آواز کو لوٹا کر پڑھا جاتا ہے، اور مشدد ہو تو انہیں اچھے سے جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر قرہ حضرات جب سورۃ لہب کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا اس طرح سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جماتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ قرآن مجید میں دیکھیے گا جو با ہے وہ مشدد ہے، یعنی کہ تشدید والا ہے۔ اچھا اس سے آگے چلے جائیں تو ساکن ہے، یعنی وقف کر کے ساکن ہو جاتا ہے، ویسے متحرک ہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تو یہاں پر آواز کو لوٹایا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وقف کی وجہ سے با ساکن ہوتا ہے، اس وجہ سے با کو لوٹا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با جیم دال، ہو سکے تو آپ ان کو یاد کر لیجئے گا۔ آ جائیے اس کے بعد والے پوائنٹ کو پڑھتے ہیں۔ پہلا حرف متحرک یعنی زبر زیر پیش والا، دوسرا حرف ساکن یعنی کہ جزم والا، اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، یہاں لکھا ہوا ہے ہمیشہ نہیں، تو اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے یعنی کہ زبر زیر پیش والے حرف کو ڈائریکٹ تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھیں، جیسے کہ عبدتم سے ہو جائے گا عبدتم، عبدتم کو عبدتم پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دال سائلنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا ہے۔ ملتی جلتی آواز والے حروف کون سے ہیں؟ یہ تا، طا، زا، دال، ضا، ٹھیک ہے؟ سا، سین، صاد، دال، ضاد، ٹھیک ہے؟ کاف، قاف، ٹھیک ہے؟ ہا، حا، تو یہ تمام حروف جو ہیں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، تو ان میں بھی آپس میں واضح فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ امید کرتا ہوں کہ آج کے قواعد آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اب میں انشاءاللہ العزیز پہلی لائن ہجو کر کے پڑھوں گا، اس کے بعد اس کو ربا پڑھوں گا، تو آپ نے بغور سننا ہے، اور سننے کے بعد سبق کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بغور پڑھنا ہے، جب تک کہ آپ بالکل جس طرح میں پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں پڑھ لیتے، آپ اس وقت تک مشق جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ بھی حروف کو اچھے انداز سے، احسن انداز سے ادا کر سکیں گے، اور انشاءاللہ العزیز صدیق اکبر آن لائن قرآن اکیڈمی کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھانا سکھایا جائے۔ تو آئیے میں آج کے سبق کو پہلی لائن ہجے سے، باقی اس کے بعد ربا پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا، ات تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا، ات تا، ات تا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم نے ہجے کا طریقہ کار پڑھ لیا کہ اس سبق کو ہجے سے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب میں آگے آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ نے بھی اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ عزا، 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 اذا، 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 اغا، 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 اثا، 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 ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آئیے اس کے بعد کچھ ڈیفرنٹ حروف یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو بھی تھوڑا سا رواں میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ سکے اور ہم اچھے سے اچھا قرآن مجید سیکھ بھی سکیں۔ دیکھیں، ربی، ربی، ربہ، ان، انا، انی، منا، منی،
جو ہم نے اوپر قواعد پڑھے ہیں ان قواعد کو ہم نے اس والی سبق پہ، اس لیسن پر ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ جتنا اچھا ہم اپلائی کریں گے اتنا اچھا ہم قرآن مجید پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ثم ولما حبب احب والتین بالتقوى الثاقب ثجاجا في الحج شح مسخرات صدق تصدى الدرجات من الدمع والذاكرين الرحمن نزل فسنيسره والشمس نقص والصالحين فضلنا والضحى والطور والطير الطلاق والظاهر للظالمين سعرت يوفى حقت حق ركبك والذين مما أمة فأمه مسمى جنات۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اچھا دوستو، ہم صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی کے تحت مدنی قاعدہ کورس کروا رہے ہیں، اور آج اس کورس کی ہماری 13ویں کلاس تھی، اور ہم نے آج اس کو سیکھا، سمجھا، سنا۔ تو اگر آپ اس کورس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں تمام ویڈیوز سر فہرست ہیں، آپ ان تمام ویڈیوز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔